تو حضرت عبد المطلب کی نظر تھے کہ میں نے ان میں سے اگر اللہ نے مجھے 10 اولاد عطا فرما تو ایک بیٹا کو میں اللہ کے گھر کی نظر کر دوں گا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے میرے دوستو، ختنہ کیے ہوئے، ناپ کٹے ہوئے، پاکیزہ نظیف، بالکل صاف ستھرے جب پیدا ہوا، چاروں طرف سے میرے دوستو نور نظر، چاروں طرف سے نور سے بھرے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ستارہ جھکے آ رہے تھے. سارے ستارے اللہ کی رسول کی طرف جھکے ہوئے تھے. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم کے نام عبداللہ تھے. میرے دوستوں ایک بات ہے کہ عبداللہ اللہ کے رسول کے والد محترم کے نام تھے. حضرت عبد المطلب کا بیٹا حضرت عبد المطلب جب آب زمزم کی کنواں کھودنے کی کوشش کی اور لوگوں کو کہہ دی ہے میرے دوستوں، اللہم انی لا احلھا بمغتسل ولکن من لشارب حل، کہ میں نے کسی کو بھی آب زمزم کے جو ہے زمزم سے نہانے نہیں دوں گا، غسل کرنے نہیں دوں گا، اور آب زمزم کی پانی کو خراب کرنے نہیں دوں گا. تو پھر لوگ متعرض ہونے لگے ان سے. جب متعرض ہونے لگے پھر اس کی بعد پھر فرما دی ہے کہ آپ بالکل صحیح اس کے اعلان کر دیا. اس کی بعد جس کسی نے بھی جس حوض کی خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور بیمار میں مبتلا ہوگی. پھر جب بار بار اس قسم کی واقعات ظہر فضر ہوئے تو حاسد عبد المطلب کی حوض سے تعرض کرنا چھوڑ دیا. واقعہ کی پوری تفصیل طبقات ابن سعد کے اندر لکھی ہیں. عبد المطلب کی نظر تھی کہ اللہ میری ایک ہی بیٹا ہے حارث، باپ اور بیٹے دونوں کنواں کھودنے میں لگے ہوئے کہ میں بڑے تھکے ہوئے ہوں. یا اللہ اگر مجھے 10 بیٹا ہو تو میں ایک بیٹا تیرے گھر کے لیے قربان کر دوں گا، نظر کر دوں گا، تیرے گھر کے لیے میں نظر کر دوں گا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. حضرت عبد المطلب کی کیا بات تھی میرے دوستوں، بڑی اللہ والے تھے. وہ اپنے خاندان کو، قریش کی لوگوں کو شراب خوری سے، زنا خوری سے، ہر تمام تر چیزوں سے وہ رکا کرتے تھے. تو حضرت عبد المطلب کی نظر تھے کہ میں نے ان میں سے اگر اللہ نے مجھے 10 اولاد عطا فرما تو ایک بیٹا کو میں اللہ کے گھر کی نظر کر دوں گا، ایک فرزند کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا. جب اللہ نے ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کر دیا تو بیٹے پورے ہو گئے. تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص یہ کہہ رہے ہیں، یا عبد المطلب اوفی بنظری کا لربی ھذا البیت، اے عبد المطلب اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی. عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنے نظر اور خواب کی خبر دی. سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا، اوفی بھی نظری کا وفعل ما شئت، اے میرے والد محترم آپ جو نظر کیے ہیں اس کو مکمل کیجئے، آپ اپنے نظر پوری کریں، جو چاہیں کریں. عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرعہ ڈالا. ڈالنے کے بعد اتفاق کیا حسن اتفاق سے قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا، جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے اور اللہ کی نزدیک بھی سب سے زیادہ محبوب تھے. عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر مذبح یعنی قربان گاہ کی طرف چل پڑے اور چھری ساتھ تھی. حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر سب رونا داری شروع کر دی، رونے لگے. ان میں سے ایک بہن نے یہ کہا کہ اے میرے والد محترم آپ 10 اونٹوں کی قرعہ ڈال دیں، 10 اونٹوں کے نام اور عبداللہ کے نام میں قرآن اندازی ڈال کے دیکھ لیجئے. جب ڈالا تو اس میں بھی اتفاق سے عبداللہ کا نام آتے ہیں اور پھر ڈالا 10 اور بڑھاتے گئی. جب 100 اونٹ تک قرآن اندازی کی عبداللہ کے نام پہ تو بار بار عبداللہ کے نام آ رہا ہے. جب 100 اونٹ اور 100 اونٹ کے نام اور پھر عبداللہ کے نام ڈالا تو اس وقت میں 100 اونٹ کی جو ہے قرآن اندازی میں 100 اونٹ کا جو ہے قرآن نکلا. پھر اس کی بعد انہوں نے 100 اونٹ
اللہ کے نام پر نظر کر دی، بیت اللہ کی جو مالک ہے اس کے نام پہ، اللہ رب العزت کے نام پہ وہ قربان کر دی، پھر وہ نظر کر دی ہے 100 اونٹوں کو۔ پھر اسی طریقے سے حضرت عبداللہ کو ذبیحہ بھی کہتے ہیں۔ اور پھر ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص اگر کہنے لگا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے کہ ایک عربی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لفظوں سے خطاب کیا، یہ ابن الذبیحین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کی روایت سے فارغ ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا کہ وہ ذبیحہ کون ہے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ کا یہ واقعہ بیان کر کے کہا کہ ایک عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ذبیحہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم یعنی حضرت عبداللہ ہے، دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی دو ذبیحین، یہ ابن الذبیحین یعنی دو ذبح کے بیٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی ان کی دادا عبد المطلب نے نظر مانی، بالآخر 10 اونٹ ایسے کرتے کہ 100 اونٹ کی قرآن ڈالیں، پھر جا کے عبداللہ کی بجائے 100 اونٹوں کی جو ہے نا قرآن دازی میں نام 100 اونٹوں کی آئے، پھر وہ 100 اونٹوں کو اللہ کے نام پر نظر کی۔ میرے دوستوں اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انا سیدی ولد آدم ولا فخر، کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، اور بطور فخر نہیں کہتا ہوں بلکہ بطور تبلیغ کہتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کو لوگوں تک ضرور پہنچاؤ جو اللہ کی طرف سے تم پر اتارے گئے، اللہ کی طرف سے جو تم پر اتارے گئے۔ اگر بالفرض تم ایسا نہ کرو تو سمجھ لو کہ تم نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا۔ مقصد ہے کہ میں اس حکم کی تعمیل کے لیے نبوت اور رسالت کی طرح اپنے سیادت کا اعلان کرتا ہوں، حاشا اور تفکر میرے مقصد نہیں ہے۔ ایک حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام زمین کو چھان ڈالا مگر بنی ہاشم سے افضل اور بہتر کسی کو نہ پایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خاندان سے اس دنیا کے اندر تشریف لائے جو پوری دنیا کی تمام خاندانوں سے افضل خاندان تھے۔